رانو چڑیا اپنے گھر میں اپنے پیارے پیارے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ہریالی طوطی اڑتی ہوئی چڑیا کے پاس آتی ہے۔ چڑیا، میں ابھی تمہاری ماں والے جنگل سے آ رہی ہوں۔ تمہاری ماں کو بہت تیز بخار ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ سن کر رانو چڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ ہریالی بہن، میں ابھی جاتی ہوں، میں اپنی ماں سے ملنے ابھی جاتی ہوں۔ ہریالی طوطی وہاں سے چلی جاتی ہے اور رانو چڑیا اپنے بچوں سے کہتی ہے، گڑیا اور ککو، آپ دونوں گھونسلے سے باہر نہ جانا، یہ پوٹلی میں دانا ہے، جب بھی بھوک لگے اس پوٹلی سے دانا نکال کر کھا لینا۔ مما، جلدی آ جانا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ پھر مما چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آج بھوجن لانے کی باری تمہاری ہے۔ کالی کالی شکل والی، آج باری تمہاری ہے۔ کل میں گیا تھا اور آج تم جاؤ گی۔ ٹھیک ہے کالو، آج تو میں جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا کل تو تم ہی جاؤ گے۔ پھر گوری کاوی بھوجن کی کھوج میں اپنے گھر سے اڑتی ہے۔ گوری کاوی رانو چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ گوری کاوی کھڑکی سے دیکھتی ہے، ارے چڑیا تو گھر میں نہیں ہے، اور ہاں، اس پوٹلی میں ضرور بھوجن ہوگا، کیوں نہ آج میں چڑیا کا بھوجن ہی چرا کر لے جاؤں۔ ایسا سوچ کر گوری کاوی چڑیا کے گھر میں جاتی ہے۔ آپ کون ہیں آنٹی، اور آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں تمہاری ماں کی سہیلی ہوں، تمہاری ماں کہاں ہے؟ مگر آنٹی، میری مما تو نانو کے پاس گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر گوری کاوی خوش ہو جاتی ہے۔ بچوں، یہ تمہارے پیچھے کون ہے، بڑی بڑی آنکھوں والا؟ جیسے ہی گڑیا اور کوکو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گوری کاوی وہ بھوجن سے بھری ہوئی پوٹلی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بچے رونے لگ جاتے ہیں، گندی گندی آنٹی ہمارا بھوجن چرا کر لے گئی، وہ بہت بری ہے۔ گڑیا بہن، ہم مما کو بتائیں گے۔ گوری کاوی تو تیزی سے اڑتی جا رہی تھی۔ ندی پر کالو کاکا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ گوری اور کالو وہ بھوجن ندی پر بیٹھ کر کھانا چاہتے تھے۔ گوری، میں آدھا بھوجن لوں گا۔ اے ہوئے ہوئے، چرا کر میں لائی اور آدھا بھوجن تم کھاؤ گے؟ میں تو کیول تمہیں 2 دانے ہی دوں گی۔ وہ دونوں بیٹھے ایسے لڑ رہے تھے کہ پیچھے سے الو تیزی سے آتا ہے اور وہ پوٹلی چرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رکو رکو دشت الو، ہم تو یہ پہلے ہی چرا کر لائے ہیں۔ آج چوروں کو پڑ گئے مار۔ ایسا کہتے ہوئے الو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے منحوس، اگر بانٹ کر کھا لیتے تو وہ الو ہمارا بھوجن نہ چرا کر جاتا۔ کالو، جاؤ جاؤ تم پیچھے اور چھین لاؤ اس سے وہ تھیلی۔ گوری، وہ الو مارتے کم اور بھگاتے بہت زیادہ ہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، تم ہی جاؤ۔ الو اڑتا ہوا اپنی گفا کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میری گلابو، ذرا باہر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ الو کی پتنی بھی وہاں آ جاتی ہے۔ پتی جی، لگتا ہے اس تھیلی میں ضرور کچھ سوادشٹ چیز ہوگی۔ یہ تھیلی میں کالے کووں سے چھین کر لایا ہوں۔ اچھا کیا پتی جی، مجھے بھی وہ کوے بہت برے لگتے ہیں، چلو اب مل کر پارٹی کرتے ہیں۔ الو اور اس کی پتنی وہ تھیلی کھولنے ہی والے تھے کہ تبھی پیچھے سے ایک چیل آتی ہے اور وہ تھیلی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ الو پتی جی، جاؤ پیچھا کرو اس چیل کا اور چھین لاؤ وہ تھیلی۔ گلابو، مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے، ویسے بھی چوری کا مال تھا، میں بھلا کون سا کما کر لایا تھا۔ چیل اپنے پنجوں میں وہ تھیلی لیے ہوئے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کئی دنوں سے ماس نہیں ملا، آج یہ دانا کھا کر ہی پیٹ بھر لوں گی۔ سامنے چیل کے ایک اور اس سے بھی بڑی چیل آ جاتی ہے اور وہ اسے آسمان میں ہی روک لیتی ہے۔ یہ تھیلی تم مجھے دے دو۔ ایسے کیسے دے دوں، یہ تھیلی میری ہے۔ اسی بات پر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں آپس میں لڑتی ہیں اور چھوٹی چیل سے وہ تھیلی نیچے گر جاتی ہے اور وہ تھیلی سیدھی نیچے جا کر چڑیا کے گھر کے باہر گرتی ہے۔
गुड़िया और कुकू भी बाहर बैठे हुए थे। ना रही तुम्हारी और ना रही मेरी। ऐसा कहते हुए वो चीलें अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। कुकू भैया, ये तो वो थैली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। गुड़िया, शायद ऊपर वाले ने ये भोजन हमारे लिए भेजा है। फिर वो दोनों बहन भाई वो थैली खोलकर भोजन खाने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कोई किसी के हिस्से का दाना पानी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऊपर वाला बेहतर न्याय करने वाला है।